سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا جی، انگلینڈ میں ایک تبلیغی جماعت والوں نے اجتماع منعقد کیا تھا اور اس میں 10 سے 15 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ بتائے جا رہے کہ شامل ہوئے، اور ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے۔ لیکن یہ اجتماع جو تھا، جلسہ کہہ لے جو بھی کہہ لے، یہ کل ختم ہونا تھا 13 تاریخ کو۔ لیکن اچانک وہاں پہ پولیس نے بتایا ان کو جا کے کہ کچھ ہونے والا ہے اور آپ یہ جو اجتماع ہے اس کو بند کر دیں۔ اتوار والے دن پولیس والوں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، جو لوگ بھی اس اجتماع میں شامل تھے یا جو بھی اس کو چلا رہے تھے، اور فوری طور پر بہرحال وہاں اجتماع کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد جو کل رپورٹ آئی، 12 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، 11 یا 12 بتائے جا رہے ہیں پوری انگلینڈ میں۔ اور ایک خطرناک پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اس اجتماع کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک 82 سالہ بندہ بھی ہے، اور یہ ایک خطرناک پروگرام بنا رہے تھے کہ جس طرح آپ ٹیررسٹ حملے نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی حملہ کرنے کا ان کا منصوبہ تھا، جو پولیس نے ناکام بنایا۔ اور پولیس کے کہنے پہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے فوری طور پر اس کا جو رد عمل ظاہر کیا کہ اجتماع کو ختم کر دیا گیا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقصان ہو جاتا۔ اور یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف 12 لوگ نہیں ہوں گے، اس میں اور بھی زیادہ لوگ اس گروپ میں شامل ہوں گے۔ اصل میں جو یہاں پہ حالات یورپ میں آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو مذہبی نفرت ہے یہ صرف ہمارے ممالک میں نہیں ہے، ان ممالک میں بھی، یورپ میں بھی۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہاں کی یورپین گورنمنٹ ہے، وہ بھی اس چیز پر دیکھ رہی ہے کہ دوبارہ کچھ اسلامی تنظیمیں جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن انگلینڈ میں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، آپ نے دیکھا بے شمار مساجد ہیں وہاں پہ، مختلف فرقوں کی علیحدہ علیحدہ مساجد ہے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو مسجد نظر آ جائے گی۔ لیکن یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا کیا منصوبہ تھا؟ اب یہ پولیس آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی، جیسی سامنے آئیں گی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج کے حالات میں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ اور دوسری جگہوں سے بھی اس طرح کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں۔ یہ جو یورپین ممالک ہے ان کے کئی سوالات ہیں۔ فرض کرے یہاں جرمنی میں ہی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے، جیسے ہمبرگ میں پچھلے دنوں ایک مسجد تھی وہ بند کر دی گئی، اس کے امام کو نکال دیا گیا۔ اور یہ جب خبریں میڈیا پہ آتی ہیں تو پھر ایسے لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں ان کے چہرے بھی سامنے آ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی رنگ میں کوئی پروگرام مسلمانوں کا ہو رہا ہو وہاں پہ ظاہر ہے پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دو افسوس کی چیزیں بھی ہیں جو میرا خیال ہے وہ بھی بتانی ضروری ہے، کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ غلط پوسٹیں لگاتی، وہ غلط طریقے سے غلط پوسٹ لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک پوسٹ ایسی چل رہی تھی کہ یہاں سے جناب اجتماع والے لوگوں سے انگلینڈ کے لوگوں کو خطرہ تھا تو اس لیے بند کروا دیا۔ اس طرح کی جھوٹی پوسٹیں جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے جہاں بھی ہو، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ اپنی طرح سے بتا رہے ہوں گے کہ ہم بڑے ایک اچھے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، مگر جب آپ عدل و انصاف سے کوئی پوسٹ نہیں لگاتے تو یہ پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے، لیکن الٹا دوسرے لوگ جو تھے وہاں پہ، اب وہ گورے بتائے جا رہے ہیں، ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہی ہے ہمیں، ان سے خطرہ تھا۔ تو میں ایسے لوگوں کو دوبارہ ایک دفعہ نصیحت کروں گا، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا ہمارے ہوتے ہیں لوگ، ابھی بھی وہ پوسٹ چل رہی تھی کل، لوگ اس کو چلاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، کیونکہ ہم نے سیکھا پاکستان میں یہ سارا کچھ ہے۔ وہ ملیشیا میں بتایا جا رہا تھا 300 احمدیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ایک معمول کی کاروائی تھی وہ اگر دیکھا جائے اس وقت، مگر آج بھی اس پہ لوگ اپنی پوسٹ کوئی لگا کے سمجھتا بڑا کارنامہ۔
دیکھیں یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں یہاں قوانین ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے یا یورپ ہے، کہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس باقاعدہ طور پر یہ اختیارات ہوتے ہیں۔ معمول کی چیکنگ بھی آپ اس کو اتنا بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں لگانے سے پہلے غور کیا کرے کہ یار کوئی ضمیر چیز بھی ہے آپ کے اندر، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ غلط خبر لا رہے۔ تو اب جناب جو انگلینڈ کے حالات ہے وہ اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ کوئی اسلامی پروگرام ہو، وہاں کی سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہونی چاہیے۔ اب پولیس تو آپ کو اگر 10 20 30 40,000 50,000 لوگ اکٹھے ہو رہے تو اتنی بڑی سیکورٹی نہیں دے سکتی، ہر گاڑی کو تو نہیں چیک کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کا نظام کا سسٹم ٹھیک ہے، آپ رجسٹرڈ ہیں، آپ کی گاڑیاں رجسٹرڈ ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، تھوڑی سی کھل کے بتا دیتا ہوں۔ فرض کرے یہ جماعت احمدی ہے، ان کے بھی جلسے ہوتے ہیں یہاں پہ جرمنی میں بھی، اسی ویکینڈ پہ بھی ایک اجتماع تھا، پھر اس سے پچھلے ہفتے بھی نوجوانوں کا ایک اجتماع تھا، اس ہفتے لجنا کا بھی اجتماع تھا، اسی طرح کینیڈا میں بھی ایک جلسہ تھا، پہلے بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے، مگر ان کا رجسٹرڈ نمبر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس جلسے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس وہ کارڈ ہے، اور صرف کارڈ دکھا کے نہیں آپ نے جانا، یہ فرق میں بتا رہا ہوں نا، جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہے وہ اپنا سسٹم پہلے بہتر کرتی ہے، وہ کارڈ جیسے ہی آپ وہاں پہ ٹچ کریں گے تو آپ کی تصویر سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب وہ کارڈ عام بندے کو مل بھی نہیں سکتا، وہ مکمل طور پر کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کے ذریعے اس طرح آپ اندر جا سکتے۔ پھر یہاں پہ فرق یہ بھی ہے کہ چیکنگ جب ہوتی ہے، آپ جس طرح ایئرپورٹ پہ چیکنگ کی جاتی ہے، اسی طرح آپ کی وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ اب اس اجتماع پہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا انتظام نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ کوئی رجسٹر کیے جائے لوگ، کوئی کارڈ وغیرہ دیے جائے جس پہ کوئی نمبر ہو۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ جس کے پاس کارڈ نہیں ہے اس کو اگر اپنا نمبر بھی بول دے تو اس کی تصویر سامنے آ جاتی۔ تو ہر جگہ پہ سیکورٹی ہوتی ہے، پھر سول میں بھی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے یہاں سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یورپ میں اس طرح کے جلسے جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سیکورٹی سسٹم ٹائٹ ہونا چاہیے۔ مساجد میں بھی جائیں یہاں پہ تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا انگلینڈ میں باقاعدہ طور پر وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے، کیونکہ آج کے حالات میں آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن کیونکہ یہ سب لوگ ایسے چل نہیں سکتے، میں نے دیکھا انگلینڈ میں مختلف مساجد میں جاتا رہتا ہوں، کسی کہیں سے گزرتے ہو تو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نماز کے لیے وہاں پہ جاؤں تو کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی کہ مساجد جتنی بھی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ جرمنی میں بھی ایسے ہی ہے معذرت کے ساتھ، اور بھی ممالک میں ایسے ہی ہے۔ تو آج کے حالات میں سیکورٹی بہت ضروری ہے، وہاں سے کم از کم آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کمزوری نہ دکھائیں، کسی وقت بھی کوئی نقصان۔ اب اگر اسی اجتماع پہ کوئی ایسا وہ نقصان ہو جاتا تو 10-15 ہزار لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو مشکل پیدا ہوتی۔ لیکن اس پہ آفرین ہے میں برٹش پولیس کو یا جو بھی ان کے ادارے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ نظر رکھی۔ اب فرق دیکھ لیں، ہمارے سوئے ہوتے ہیں پاکستان میں جو ادارے ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی کارروائی کی اور ان لوگوں کو محفوظ بچایا، کیونکہ یہاں پہ ہر شہری کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو امیروں کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، عام بندے کی، غریب آدمی کی نہیں ہے، مگر یہاں سب برابر ہے۔ تو یہ اچھی خبر ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس پر غلط پوسٹیں نہ لگائیں، غلط انفارمیشن نہ دیں، یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا۔ اسی پہ آج کوشش کریں کہ عرفان احمد خان صاحب سے بات چیت کریں گے کہ یہ جو موجودہ حالات ہے یہ کس طرح جا رہے ہیں یورپ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر